اور جس نے میری ذات پہ 100 بار درود پڑھا کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس پیشانی پہ لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاء، قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو بھی آپ کو درود آتا ہے محبت کے ساتھ بابا سے بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس محبت کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اکثر اسی کا نام لیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس خالق و مالک کی تعریف و توصیف جو حقیقی مالک ہے، حقیقی رب ہے، حقیقی داتا ہے۔ اس رب قدوس کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان، میرے اور آپ کی کریم آقا رحیم آقا محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہر بلہائے عقیدت اور درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب التعظیم لائق کے صدر احترام قبلہ عزت مآب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قبلہ سلمان بیگ صاحب، عزت امام ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عزت امام محمود غنی صاحب، عزت امام سول جج جناب محمد اکمل بھٹی صاحب، عزت امام سول جج جناب مرزا نعیم بیگ صاحب، عزت امام اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان صاحب، میرے برادر مکرم پیارے ویر فاضل جلیل عالم نبی پروفیسر ڈاکٹر غلام یحیی صاحب، میرے پیارے ویر میرے برادر مکرم برادری اکبر چودھری غلام نبی سپرا صاحب صدر بار کونسل، اور میرے برادر وکیل سعید سجاد گجر صاحب جنرل سیکرٹری اور دیگر عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بلند بارگاہ میں اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ بات ہے قبول کی، اگر قبول نہیں تو کچھ نہیں۔ شیطان نے 6 کروڑ سال رب کی عبادت کی لیکن وہ قبول نہیں۔ بخاری کے اندر وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک عورت ساری زندگی وہ برے کام کرتے رہی، لیکن ایک وقت میں اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ چند منٹ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے سیرت مصطفیٰ پر، ہماری اس میں ذمہ داری کیا ہے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، جس سے اس وقت ہم کافی دور ہو چکے ہیں۔ یہ قانون ہے کہ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کے کارنامے کے بعد ہوتا ہے۔ پہلے وہ دنیا میں آتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے بعد اس کا انعام ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شاعری نہ کر لے دنیا اسے شاعر نہیں کرتی، جب تک کوئی تفسیر نہ لکھ لے لوگ اسے مفسر نہیں کرتے، جب تک کوئی کتاب نہ لکھ لے لوگ اسے مصنف نہیں کرتے، جب تک کوئی کھلاڑی میدان کے اندر کھیل نہ پیش کر لے دنیا اسے کھلاڑی نہیں کرتی۔ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ ہماری پیدائش سے پہلے نعرے لگ رہے ہوں جناب فلاں آفیسر صاحب فلاں عالم صاحب تشریف لا رہے، لیکن کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی۔ اس محبوب کی عظمت کے جو ڈنکے تھے وہ فرش پر بھی بج رہے تھے اور عرش پر بھی بج رہے تھے۔ یہ قرآن پاک ہے، 9واں پارہ ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کی شان کو صرف قرآن میں نہیں بلکہ ہر کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 28ویں پارے کے اندر ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں
جن کا نام اسم گرامی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور کے چرچے پہلے ہی ہوئے. تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ سب کو پیغام دیا، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پوری دنیا کے جو بھی جس عہدے پر بھی فائز ہو، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے بہتر عزت کی تمہارا مرنا بھی اچھا ہو، تمہاری قبر روشن اور منور ہو جائے، میدان محشر میں اللہ رب العزت تم پہ رحمت نازل فرما دے. فرمایا پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا. یہ سرکار کی اتنی پیاری زندگی مبارکہ کہ اللہ رب العزت سب کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو بنایا، اور پوری کائنات کے اندر یہ حضرت انسان اس کا مقام بڑا، اس کی اہمیت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار اس کی شان کو بیان کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. بندہ جب مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، وہاں کی مشینری لیتا ہے، اور اس مشینری کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے. بک کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اسے چلانا کیسے، اسے بند کیسے کرنا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے نقصان دے سکتی ہیں. اب ہر مشین کے ساتھ یہ بک ملتی ہے. موبائل لیتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، موبائل کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے، اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کسٹمر جا کے ایک قیمتی مشینری لیتا ہے تو پھر کمپنی یہ کرتی ہے، اس کو بک بھی دیتی ہے، ساتھ اپنا نمائندہ بھی دیتی ہے. وہ اس لیے کہ کہیں یہ اپنا نقصان نہ کر لے. وہ نمائندہ آ کے بتاتا ہے اسے رکھنا کہاں ہے، اسے چلانا کہاں ہے، اسے بند کیسے کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو اسے نقصان دے سکتی ہیں. اس کائنات میں سب سے جو بڑھ کے قیمتی مشینری ہے وہ حضرت انسان ہے. اللہ نے اس کو بنا کے بے لگام نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے اہتمام فرمایا. سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، کس کے لیے تشریف لائے؟ اس کی اصلاح کے لیے تشریف لائے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبیوں جاؤ، جا کے ان کو بتاؤ. کسی نے جناب درختوں کے آگے سجدہ شروع کر دیا، کس نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کے آگے سجدہ شروع کر دیا ہے. جا کے ان کو بتاؤ یہ سر بتوں کی آگے نہیں جھکایا جاتا، یہ درختوں کی آگے نہیں جھکایا جاتا، بلکہ یہ سر اس رب کی بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے جس رب نے تخلیق فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. مرحبا. یہ انسان یہ سب سے قیمتی مشینری ہے. اس کے اہتمام کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ، وہ چاہے مسلم ہو یا پھر غیر مسلم ہو، ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 60 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. آج جتنے بھی ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں. اب وہ سوتے بھی ہیں، ان کو نیند بھی آتی ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ چھٹی پر بھی جاتے ہیں. لیکن اللہ نے جو حضرت انسان کو گارڈ مہیا کیے ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ جاگتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، اور پھر وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ چھٹی پر نہیں جاتے، وہ صحیح معنوں میں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں. ہم جو ایک لقمہ کھاتے ہیں اس کے ہضم ہونے تک وہ فرشتے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو لے کر جاتے ہیں. پانی کا ایک قطرہ بھی ہم پیتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ہم اگر گاڑی چلاتے ہیں اس میں گاڑی کا کمال نہیں ہوتا، اپنا کمال نہیں ہوتا، اس میں فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے حضرت انسان کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس مشینری کو صحیح رکھنے کے لیے اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس وقت ہماری حالت یہ ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں. اب وہ وقت ہم کہاں سے لے کے آئے جب فجر کی نماز کے اندر لوگ مسجد وہاں بھری ہوتی تھی لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. رمضان کے اندر تو بھی ایک عجیب سما ہوتا تھا، مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے. لیکن اس وقت آج رمضان بھی آج چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ رمضان آ چکا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن خوانی، ایک ہوتا ہے قرآن فہمی. قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن فہمی کا مطلب ہے قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج ہم نے قرآن خوانی بھی چھوڑ دی ہے. سیرت مصطفیٰ پر عمل اس بندے کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب اس کا تعلق قرآن پاک سے نہ ہو جائے. آج اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارے جو حاضر ڈیوٹی جو ٹیچر حضرات ہیں
اللہ ماشاءاللہ ان کو قرآن پاک اچھا آتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر کوئی مبلغ کھڑا ہو کے انگلش کا ایک لفظ اگر وہ غلط پڑھ دے، رائٹ کو وائٹ پڑھ دے، بچے کالج کے کوئی بھی یا بڑے مذاق اڑاتے ہیں مبلغ کو جناب انگلش نہیں آتی، اس نے یہ لفظ جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑھا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، رائٹ کو اگر بندہ برائٹ پڑھ دے، دی اینڈ کو اگر تھن پڑھ دے، اس سے نہ تو گناہ کبیرہ ہوگا نہ ہی گناہ کبیرہ ہوگا، لیکن اگر الحمد کو الحمد پڑھ دیا یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر قل هو اللہ کو محض قل هو اللہ پڑھ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ لعنت جاری ہے جس کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کہتا ہے، میرے حضور نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے قاری جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے ان کے قرآن غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ سرکار کی زندگی مبارکہ ہم سامنے رکھیں۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام بڑا ہے، کسی کے ساتھ کوئی عہدہ لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ کوئی عہدہ لگا ہوا ہے، اور سرور بھی ہے، سلام بھی ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ روح جسم میں موجود ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے پھر کوئی اثر نہیں رہتا، پھر ایک ہی نام ہوتا ہے، وہ میت ہوتی ہے، اور پھر جنازے کے اندر 2000 بندے آ جاتے ہیں، 5000 آ جاتے ہیں، لیکن جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں صرف 25 رہ جاتے ہیں، اور پھر ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ نہیں جائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ اس وقت اگر کام آئے گا تو میرے مصطفیٰ کی سیرت کام آئے گی، اور میرے رب کا قرآن کام آئے گا۔ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے سارے دن کے کام اللہ اپنے ذمہ